سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم بھی محبوب کریم کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی جا رہی ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے برق رفتار تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور جب وہی گھوڑے پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، گھوڑوں کی اس ادا کا ذکر بھی کیا گیا کہ صبح کے وقت وہ گھوڑے لشکروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد اڑتی ہے تو غبار چھا جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر گھس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی ہے۔ بات قسم کی چلی، الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر محبوب کی زندگی کی قسم کی۔ بات قسم کی چلی تو اللہ نے محبوب کی جوانی کی قسم کی۔ بات قسم کی چلی تو رب نے محبوب کے شہر کی قسم کی، شہر کی گلیوں کی قسم کی، محبوب کے روئے زیبا کی قسم کی، زلف عنبری کی قسم کی، اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی، اور پھر اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کی بھی قسم کی۔ صرف تیری ہی قسم نہیں، تیرے غلاموں کی قسم ہی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلنے والی چنگاریاں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں۔ پھر وہی گھوڑے جب راہ حق میں دوڑیں تو ان کے پاؤں سے جو گرد اٹھے تو اللہ اس گرد کی بھی قسم کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ گھوڑے جب میدان عمل میں اتریں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیں تو اس کی بھی قسم کی گئی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں تو جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے پھر وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ چونکہ یہ جو گھوڑوں کی صفتیں ہیں، جو دوڑتے ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور پتھریلی زمین میں جاتے ہیں تو شرارے نکلتے ہیں، ریتلی زمین میں جائیں تو گرد اڑتی ہے، تو جب ان گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد کے ذرے بھی رب کو اچھے لگے تو جو گھوڑوں کی پشت بیٹھ کے نبی کے دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آنکھوں پر تعصب کی پٹی کوئی باندھ لے تو اسے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہاں نسبت کی عظمتیں کتنی اجاگر ہو رہی۔ آج فرقہ پرستی کا اللہ برا کرے، اس نے انسانوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اور نبی کی بیٹی ہونا یا اولاد ہونا یہ کوئی قابل قدر شاید نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبی کی اولاد ہونا، نسب رسول ہونا، نبی کا خون ہونا، نبی کا فرزند ہونا، نبی کا صحابی ہونا، یا نبی سے نسبت کسی شہر کو ہونا بڑی عظمت کی باتیں ہیں۔
محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں رب کو وہ شرارے بھی پسند ہیں، اور اللہ قرآن میں ان شراروں کی بھی قسمیں کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اچھا، بات قسم کی چلی تو یہ نسبتیں ہیں گھوڑوں کی، تو رب نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی ہیں، اس لیے کہ ان گھوڑوں کو نسبت ہے رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ، تو یہ ذات کے گھوڑے ہو کر کے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور آؤ ذرا 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، یہ تو گھوڑے ہیں لیکن قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے، لیکن سنگ جڑ گیا ولیوں کے، اور اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن کہتا ہے سورہ کہف اٹھائے، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ حیات بخش ہے اور زندگی بانٹتا ہے، اور ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، تو اس میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟ اس میں قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ قرآن کا کیا پیغام ہے اس میں کہ کتے کے غار کے منہ پر بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو بیان کیا گیا کہ یا اللہ قرآن تو صحیفہ ہدایت ہے، اور قرآن تو نور و نکھت کا روشن حوالہ ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا اسلوب دیتا ہے، یہ تو حیات بخش ہے، یہ تو ہدایت آفری ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے ولیوں کی سنگت میں آ گیا ہے، تو جو کتا ولیوں کی سنگت میں آ جائے وہ تو محبوب ہو جائے، اور جو انسان غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام بولے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو یہ نسبتیں انسان کو قربت کی منزلیں دیتی ہیں۔ تو کہا قسم ہے گھوڑوں کی، بلکہ دیکھیے وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور ادب سے بولتی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تو اس نے احترام سے بات کی۔ امام رازی لکھتے ہیں ایک تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور دوسرا رب نے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک صورت اس چیونٹی کے نام سے رکھ دی، سورۃ النمل۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، یار قرآن کی صورت ہو اور رکھی یہ ہو چیونٹی کے نام پہ۔ کہا چیونٹی کو نہ دیکھو چیونٹی کی آنکھوں نے جمال کس نبی کا دیکھا ہے۔ اگر چیونٹی حضرت سلیمان کا دیدار کر لے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرے تو قرآن میں اس کے نام کی صورت ہوتی ہے، اور ایک عاشق زار جب رسول اللہ کی اداؤں پہ قربان ہو جائے تو رب قیامت کے دن اس کی کتنی ناز برداریاں کرے گا۔